الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو بزرگو، کل کے درس میں الحمدللہ رب العالمین اس پہلی آیت کی تفسیر اور لفظ الحمد کے متعلق مختصر سی تفسیر ذکر کی تھی کہ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، شکر گزار لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ کلمہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں ہر قسم کی تعریف کے لائق ایک اکیلی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں رب العالمین، اللہ کون ہے؟ تو آگے اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اللہ وہ ہے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب رب کسے کہتے ہیں اور رب کا معنی کیا ہے؟ علامہ راغب لغت کے مشہور امام گزرے ہیں، تو امام راغب فرماتے ہیں رب اسے کہتے ہیں ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو کائنات کی ہر چیز کو منزل بمنزل درجہ بدرجہ تدریجاً پرورش کرے، پالے اور پھر اس کو حد کمال تک پہنچا دے۔ اس کی مثال 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے جو میں آپ حضرات کو سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح تدریجاً اللہ تعالیٰ پالتے ہیں۔ تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے جوہر کے ساتھ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اس کو پانی بنایا، پھر اس پانی کو ہم نے ماں کے رحم کے اندر ٹھہرا دیا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس ناپاک پانی کے قطرے کو جمع و خون بنا دیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش میں پیدا کر دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور تیرا اللہ کتنی برکت والا ہے، کتنی خوبصورت شکل میں وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس طرح پہلے پانی کا قطرہ بنایا، پھر پانی کو قطرے کو ہم نے خون بنا دیا، پھر اس خون سے ہم نے گوشت بنا دیا، اس گوشت سے ہم نے ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اس کے بعد ماں کے رحم کے اندر ہم نے تیری تصویریں بنائی ہیں۔ اب اس قطرے سے کے اندر یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں ایسا ایسا، پہلے وہ پانی تھا، پھر وہ خون بن گیا، پھر وہ لوتھڑا بن گیا، پھر وہ ہڈی بن گیا، پھر ایک انسانیت کی شکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں یہ ماں کے پیٹ کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پھر کرتے کرتے جب یہ 4 ماہ گزرتے ہیں، ابھی تک یہ بے جان ہے، جب 4 ماہ گزرے اب اللہ نے اپنی روح اس کے اندر کو یہ تدریجاً منزل بمنزل اللہ انسان کی پرورش کر رہے ہیں۔ جب روح پھونکی گئی تو اب حرکت پیدا ہوگی،
جب حرکت پیدا ہوئی تو اب بھوک لگنے لگ گئی. اب ماں کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، لیکن یہ ماں کے پیٹ میں یہ گوشت حرکت کر رہا ہے. اب بھوک محسوس ہوئی تو اب کون سمجھے گا کہ اس گوشت کے لوتھڑے کو بھوک لگ رہی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ماں کا وہ ناپاک ماہانہ بیماری والا خون اللہ نے اسے انسان کی غذا بنایا، اور ناف کے سوراخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا بندوبست کر دیا. جب انسان مانگ نہیں سکتا تھا اللہ روزی کا انتظام فرما رہے ہیں، اور یہ ماں کے پیٹ میں پرورش ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے اندھیرا ہے، 3 اندھیروں میں اس کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں. ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا ماں کے رحم کا اندھیرا، تیسرا اس جھلی کا اندھیرا جس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو لپیٹ کے اس کی تصویریں بنا رہا ہے. تو یہ پرورش ہو رہی ہے، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، لیکن پاک پروردگار اس کے رزق کا انتظام کر رہے ہیں. پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب اس کا وقت پورا ہو گیا، 9 ماہ پورے ہو گیا، آج پیدائش ہو رہی ہے. اور پیدائش ہوئی، جب پیدا ہوا تو پہلا کام دائی یہ کرتی ہے کہ وہ ناف والا رستہ کاٹ دیتی ہے. اب جب ناف والا رستہ کٹا، بچہ دنیا میں ایک نئے جہان میں انجان مقام پہ آ گیا. اب بچہ رو رہا ہے، اور آپ دیکھیے اس کائنات اور اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی عجیب ایک چیز، بچہ رو رہا ہے، گھر والے سارے ہنس رہے ہیں. بچہ رو رہا ہے، ماں خوش ہے. بچہ رو رہا ہے، باپ خوش ہے، چچا خوش ہے، سارا کا سارا خاندان خوش ہے. لیکن بچہ کیوں رو رہا ہے؟ آج اس بچے کی رمزیں کون سمجھے گا؟ گونگے کی رمزیں آج کے دن گونگے کی ماں بھی نہیں سمجھ رہی، لیکن اس معصوم بچے کی رمزیں کون سمجھ رہا ہے؟ کہ جس کو فکر لگی ہے کہ میرے رزق کا جو رستہ تھا اس دائی نے کاٹ دیا، میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے انسان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب تو مانگنا تو دور کی بات ہے، تو رو بھی نہیں سکتا تھا. ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر تیرے لیے رزق کا بندوبست کیا تھا. اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے رزق کا ایک دروازہ بند کیا ہے، تیری ماں کے سینے میں رزق کے 2 دروازے تیرے لیے کھول کے رکھ دیے. اسے رب کہتے ہیں تدریجاً، آہستہ آہستہ انسان کی پرورش کرنے والا. تو اب جب انسان کو غذا اللہ نے 2 رستے پیدا کر دیے، دودھ پینے لگ گیا. اب اس بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ دودھ کو ایسے پیتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ تو انسان کا بچہ ہے، بکری کے بچے کو دیکھ لیں، وہ ایک دن کا ابھی چند سیکنڈ پہلے پیدا ہوا ہے، اور آپ جب بکری کے قریب کرتے ہیں تو وہ دودھ پینے لگ جاتا ہے. کون سا انجینئر ہے جس نے اس کے دماغ میں ڈالا تھا کہ دودھ کو اس طریقے سے پیا جاتا ہے؟ اب بچہ دودھ پینے لگ گیا. لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا، اس کو دودھ کی تو ضرورت ہے، بھوک لگی ہے اس کو، لیکن وہ دودھ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے اندر کون سے وٹامن ہونے چاہیے جو اس کے جسم کے ساتھ موافقت رکھتے ہوں گے؟ وہ دودھ کے اندر چکنائی ہونی چاہیے یا چکنائی نہیں ہونی چاہیے؟ حکماء لکھتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ابتدائی دنوں کا دودھ اس کے اندر چکنائی نہیں ہوتی، یہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے. کیوں؟ کہ یہ بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اس کا معدہ کمزور ہے، چکنائی برداشت نہیں کر سکتا. تو بغیر چکنائی کے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر رہے ہیں. پھر جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، معدہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دودھ کے اندر ویسے طریقے کو پیدا کرتے جاتے ہیں. تو یہ تدریجاً، آہستہ آہستہ پیدا کرنا یہ ذات ہے، تو ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں حالتیں کیسے فرمایا من بعد قوت من بعد ضعف قوت. اللہ فرماتے ہیں انسان کمزور تھا، تیرے دانت نہیں تھے، دانتوں کے ساتھ طاقت والی غذا چبا نہیں سکتا تھا، ہم نے پھر تجھے طاقت دے دی، تجھے دانت دے دیے، تو چل نہیں سکتا تھا، پھر چلنے کی طاقت دے دی، پھر تو نوجوان ہو گیا. اور اس طرح حد کمال تک انسان کو اللہ نے نیچے سے اٹھایا اور کامل بنا دیا. اسے رب کہتے ہیں. علامہ مدارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کا معنی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب کہتے ہیں وہ خالق ابتدان والمربی غزان والغافر امتحان واسم اللہ اعظم. فرماتے ہیں وہ خالق ابتدان، رب وہ ذات ہے جو پیدا کرنے کے لحاظ سے خالق ہے.
کس طریقے سے ایک صورت ہی نہیں تھی، نقشہ ہی نہیں تھا کیسے پیدا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا۔ والمربی غذان، پھر اللہ تعالیٰ غذا دینے کے لحاظ سے رب ہے کہ کس طریقے سے انسان کی پرورش کر رہا ہے۔ وہ غافر و امتحان، اور بخشنے کے لحاظ سے، انتہا کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ وہ اسم اللہ اعظم، اور یہ جو لفظ رب ہے یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ یہ حضرت علامہ مدارک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو تدریجاً ایسا ایسا پال رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی غذا کو بھی تدریجاً پالتے ہیں۔ یہ 30واں پارہ ہے اور سورہ عبس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کچھ بھی نہیں تھا، بنجر زمین ہے، ہم آسمانوں سے پانی برسانے لگے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جس طرح کے پھاڑنا چاہیے تھا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اناج اگا دیا۔ وَعِنَبًا، انگور اگا دیے۔ وَقَضْبًا، ساگ ترکاریاں ہم نے پیدا کر دی۔ وَزَيْتُونًا، زیتون ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَنَخْلًا، اور کھجوریں ہم نے پیدا کی ہیں۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، ہم نے گھنے باغ پیدا کیے ہیں۔ وَفَاكِهَةً، پھل بھی پیدا کیے ہیں۔ وَأَبًّا، اور بھوسا بھی پیدا کیا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، ہر ایک چیز میں تمہارے لیے نفع ہے۔ ہم دانہ پیدا کرتے ہیں، دانہ تو کھا لیتا ہے، بھوسا تیرے جانور کھا لیتے ہیں۔ ہم نے پھل پیدا کیے ہیں، پھل تو کھا لیتا ہے، چھلکا تیرا جانور کھا لیتا ہے۔ تو مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تدریجاً ہم نے چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدہ کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ تو رب العالمین اس طریقے کے ساتھ اس انسان کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو یہ رزق اللہ نے اپنے ذمہ اٹھایا ہے، اور جو رزق دینے والی ذات ہے اس ذات کو رب فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے مقام پہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں کوئی چلنے پھرنے والی ایسی چیز نہیں ہے جس کا رزق میں نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ اے انسان، میں نے تیرے ذمہ اپنی عبادت لگائی ہے، تو نے مجھے یاد کرنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، لیکن تجھے رزق دینا یہ میرے ذمہ ہے۔ تیرے رزق کا بندوبست کرنے والا میں ہوں۔ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ کیڑے ہوں، چاہے وہ مکوڑے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ چرندے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، سب کو رزق دینے والا ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کا بندوبست فرماتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بادشاہی دی، جنوں کے بادشاہ ہیں، انسانوں کے بادشاہ ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی زبان سمجھتے ہیں۔ اور یہ سورہ نمل قرآن میں ایک سورت ہے، نمل کا معنی ہے چیونٹی۔ اس سورت کو اللہ نے سورہ نمل اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ چونٹی کے نام پہ اس لیے رکھا کہ ایک چونٹی کا واقعہ اس کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، تو رستے میں ایک چونٹیوں کی آبادی تھی۔ تو ایک چونٹی نے، جو چونٹیوں کی بڑی تھی، سردار تھی، دور سے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ چونٹی باقی چونٹیوں کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے میری چونٹی بہنوں، اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے نہ روت دے۔ کیوں؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہیں چلے گا، ہماری جسامت چھوٹی ہے، اصلا نظر شظر آنا کوئی نہیں، پیرا تلے آ کے مرد السو لہذا اپنی جان بچاؤ۔ اللہ نے یہ آواز حضرت سلیمان کو سنا دی، اور بولیاں تو سمجھتے تھے ہر چیز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
اس چونٹی کے پاس آئے، اس کے ساتھ بات کی، اور اللہ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اس کی یہ بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خوش ہوئے کہ دیکھو ایک چیونٹی ہے لیکن کتنی خیر خواہ ہے، اپنی چیونٹیوں کا انہیں سمجھا رہی ہے کہ بلوں کے اندر گھس جاؤ، وہ خطرہ آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے، تو کہیں تم ان کے نیچے نہ آ جاؤ۔ تو حضرت سلیمان کو اس کی باتیں بڑی پسند آئیں تو قریب آئے، اس کے ساتھ کچھ گپ شپ کی۔ تو جب جانے کا وقت آیا تو حضرت سلیمان نے اسے کہا کہ مجھے اللہ نے بادشاہ دی ہے، میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، بہت سارے خزانوں کا مالک مجھے اللہ نے بنایا ہے، جنوں کے اوپر بھی حکومت کرتا ہوں، انسانوں کے اوپر بھی حکومت کرتا ہوں، مانگ تو مجھ سے کیا مانگتی ہے، تیری کوئی ضرورت ہو تو میں پورا کر دوں۔ تو آگے سے وہ چونٹی بڑی توحیدی چونٹی تھی، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، آپ سے ہم نے کچھ نہیں لینا، جو ذات سب کچھ دیتی ہے وہ ہمیں دیتی رہتی ہے، جس ذات نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، آپ سے مانگنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو اے سلیمان نے کہا اچھا پھر تجھے یہاں سے اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک تو مجھ سے کوئی چیز مانگے گی نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ضد کی تو وہ چونٹی بول پڑی، فرمایا اے سلیمان اچھا پھر دینا چاہتے ہو تو زد فی عمری، میری عمر زیادہ کر دو، وزد فی رزقی، اور میرا رزق بڑھا دو۔ جب چونٹی نے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان حیران ہو گیا کہ ایک چونٹی ہے اور کیسی باتیں کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کل ذالک لم یکن، یہ دونوں میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ میں تیری عمر بڑھا سکتا ہوں نہ میں تیرا رزق بڑھا سکتا ہوں۔ تو آگے سے وہ چونٹی کہتی ہے اے سلیمان، جب آپ نے بڑی ضد کی تھی مانگنے کے لیے، دو ہی چیزیں مانگی اور آپ نہیں دے سکتے، تو پھر میں اس ذات سے کیوں نہ مانگوں جو یہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ مثالیں ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اس چونٹی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ جو میں ابھی بیان کرنے لگا تھا اور بھول گیا، نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت دے رکھی ہے، دولت میرے پاس ہے، میں ہر پرندے کی ہر مخلوق کی بولیاں سمجھتا ہوں، جنوں کے اوپر حکومت کرتا ہوں، اتنے خزانے آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں آپ نے جتنی مخلوقیں پیدا کی ہیں میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنے دسترخوان کو ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے سمجھایا اے سلیمان علیہ السلام، میں نے بڑی مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں اور میں انہیں رزق دیتا رہتا ہوں، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، لہذا آپ ایسی بات مت کیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، میرا دل کرتا ہے میں ان کی دعوت کروں، تیری مخلوقات کو میں کھانا کھلاؤں، لہذا آپ مجھے اس چیز کی اجازت دیجیے۔ تو اللہ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ اے سلیمان، پھر ایسے کرو کہ وہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ، ایسا بہت بڑا میدانی کرو جس کے اندر میری مخلوق بھی آ جائے، تو پھر دعوت کا اہتمام کرنا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سمندر کے کنارے بہت بڑا گھر بنایا، اتنا بڑا گھر تھا جو 1 سال اور 8 مہینے اس کو تعمیر کرنے میں لگ گیا، اور تعمیر کرنے والے انسان ہی تھے جنہوں نے اس کو بنایا۔ کتنا بڑا گھر ہوگا، مشروبات کے تالاب ہیں، ہر قسم کا شربت، اس کی ایک علیحدہ نہر اس کے اندر بہ رہی ہے، اتنا انتظام کیا گیا، شہد کی نہریں اور کھانے پینے کی چیز۔ اچھا، اور 22 لاکھ سے زیادہ یہ گائے وغیرہ سے پکا کے کھانا تیار کیا گیا، اور بڑی بڑی دیگیں، پہاڑوں کی دیگیں بنائی گئی اور جنات اس کھانے کو تیار کر رہے ہیں۔ اب کئی مہینوں کی محنت کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان کہتے ہیں اے اللہ، اب مخلوقات کو میں بلانا چاہتا ہوں، جن مخلوقات کو میں نے دعوت دی ہے آپ ان کو بھیجیے۔ اب ایستا ایستا پرندے آ رہے ہیں اس گھر کے اندر، پھر چونٹیاں آ رہی ہیں، پھر کیڑے آ رہے ہیں، پھر مکوڑے آ رہے ہیں، پھر پرندے آ رہے ہیں، پھر درندے آ رہے ہیں، پھر چرندے آ رہے ہیں، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ تو علماء نزہۃ المجالس والے لکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر سے ایک مچھلی نے باہر منہ نکالا اور کہا اے سلیمان علیہ السلام، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کیونکہ آپ نے ہماری دعوت کی ہوئی ہے۔
تو آپ مجھے پہلے کھانا کھلا دیجیے۔ تو سلیمان نے فرمایا کہ تو بھی آ جا، انتظار کر جب ساری مخلوق جمع ہو جائے گی، جب دعوت گھر میں جب سارے جمع ہو جاتے ہیں پھر کھانا دیا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ ایک ایک بندے کو کھانا نہیں دیا جاتا۔ کہتا تو بھی آ جا، جب سارے جمع ہو جائیں گے تو اکٹھے دسترخوان کے بیٹھیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے میں مچھلی ہوں، میں پانی کے باہر زیادہ دیر رہ نہیں سکتی، تو مجھ سے انتظار تو ہوگا نہیں، اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اگر آپ کی مہربانی ہوگی مجھے پہلے کھانا کھلا دیں۔ حضرت سلیمان نے اس کو اجازت دے دی۔ تو جب وہ آئی مچھلی، ایک طرف سے اس نے منہ رکھا اور جتنا کھانا ساری کائنات کی مخلوقات کے لیے تیار کیا گیا تھا وہ سارا ایک لقمہ بنا کے کھا گئی۔ جب کھا گئی تو کھانے کے بعد کہنے لگی اے سلیمان مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے ساری کائنات کی ساری مخلوقوں کے لیے کھانا تیار کروایا تھا، سارا کھا گئی اور مانگ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام میں بھوکی ہوں، میرا اللہ مجھے ایسے 3 لقمے روزانہ کھلاتا ہے، یہ تو ایک لقمہ تھا اور آپ نے کھانا آپ کا ختم ہو گیا، تو آپ نے ہمیں دعوت دے کے ایک تکلیف دی ہے۔ جب اس مچھلی نے یہ باتیں کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے رب کی وہ بات یاد آ گئی کہ میں نے پیدا کیا اور میں رزق پہنچاتا ہوں، آپ کے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان سجدے کے اندر گر گئے اور رونے لگے اور معافی مانگنے لگے، اے میرے اللہ واقعتاً تو نہیں پیدا کیا ہے، رزق پہنچانے کی طاقت بھی تو ہی رکھتا ہے، اے اللہ میں کبھی آئندہ ایسی جسارت نہیں کروں گا۔ تو رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لگایا، لہذا کوئی بندہ آج میں اور آپ کیا کہتے ہیں، اوہو میں نماز پڑھنا چلا گیا، دکان کدے بند کر چھوڑی تھی، گاہک مڑ کر سن یہ روزی کتوں آسی، مڑے بچے نہ کی ہوسی، یہ اسی فکر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، لوگوں لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، لوگوں تمہاری اولادوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، لہذا رزق کا کے بارے میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کو لو کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کو لو کیوں منگنے، اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیرہ کو لو کیوں منگنے، اللہ شارک تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، اللہ شارک تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او کفواً احد کہلایا، تو غیر کو لو کیوں منگنے، او کفواً احد کہلایا، تو غیر کو لو کیوں منگنے، جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، تیرے سر نو بھی رب نے بڑھایا، تو غیر کول کیوں منگنا، تیرے سر نو بھی رب نے بڑھایا، تو غیر کول کیوں منگنا، سارے جگ تے رب دا راج دسے، سارے جگ تے رب دا راج دسے، پیا ہر ذرہ او دا محتاج دسے، پیا ہر ذرہ او دا محتاج دسے، ذرے ذرے نو بھی رب نے چمکایا، تو غیر کولو کیوں منگنا، ذرے ذرے نو بھی رب چمکایا، تو غیر کولو کیوں منگنا۔ تو عزیز دوستو، رب اسے کہتے ہیں تدریجن پیدا کرنا، اور رب کا ایک معنی اور بھی ہے جو علماء نے لکھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب سردار کو بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو قیدی تھے، جب وہ رہا ہو رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یوسف نے انہیں کہا تھا جب اپنے رب کے پاس جاؤ گے تو اس کے سامنے جا کے میرا تذکرہ کرنا اور مجھے یاد کرنا کہ ایسے ایک بے گناہ قیدی بھی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح
رب ایک والد کو بھی رب کہا جاتا ہے کیونکہ والد بھی اپنی اولاد کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کسی قید کے ساتھ رب کا ذکر کرنا، آپ اگر باپ کو کہتے ہیں سردار کو کہتے ہیں ساتھ قید لگتی ہے، جیسے رب الدار گھر کا مالک، رب الدار کہا گیا کہ یہ گھر کا مالک ہے، کائنات کا مالک نہیں ہے، لیکن مطلقاً رب سے رب جب کہا جائے گا تو صرف اللہ ہی کے لیے کہا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر رب کا لفظ بولا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین، وہ رب ہے پالنے والا ہے، عالمین تمام جہانوں کا۔ اب عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم کائنات کو کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، یہ سارا ایک عالم ہے۔ اس جیسے کتنے ہی عالم اللہ نے پیدا کیے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں 40,000 عالم اس جیسے اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ دنیا کا عالم ہے، اس جیسے 40,000 عالم اور ہیں جنہیں ہم نے سوچا نہیں، دیکھا نہیں، سنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پیدا کر رہے ہیں اور غذائیں دے رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔